موضوع ہے سفید موتیا کیوں اور کیسے ہوتا ہے. کیٹریکٹ ان دا آئی، ہاؤ اٹ ڈیولپس، وائی اٹ ڈیولپس. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور خاص کر اس میں بسنے والے انسان کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے. ان نشانیوں کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کے لیے بس دیدہ بینا کی ضرورت ہے. انسان کی زندگی اور اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں صاف نظر آتی ہیں. اگر آنکھ، یہ تو اللہ کی حکمت اور اس کی تخلیق کا ایسا نمونہ ہے کہ اس پر غور کیجئے تو ذہن کی ساری گرہیں کھلنے لگتی ہیں. آنکھ اور اس کے فعل یعنی بینائی انسان کے لیے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جاتا. آنکھ کے بہت سے اعضاء اور اسے مل کر کام کرتے ہیں تب آدمی خود کو اور اس کائنات کو دیکھ سکتا ہے. ان اعضاء میں ایک بڑا ہی اہم جز عدسہ یعنی کہ لینس ہے، جو بالکل کیمرے کے عدسے یا لینس کی طرح کام کرتا ہے. یہ باہر کی دنیا کی تصاویر آنکھ کے روشنی کے پردے ریٹینا پر مرکوز فوکس کرتا ہے، جہاں سے تصویریں ذہن کو منتقل ہوتی ہیں اور اس طرح ہم آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں. اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ یہ عدسہ شفاف ٹرانسپیرنٹ ہو، یعنی روشنی کی شعاعیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس سے گزر سکیں. زندگی میں اس عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اگر کرنا ہو تو اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش کیجیے. مثلا چائے کی پیالی منہ تک لے جانے کی کوشش کیجیے. آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہیں. عدسے لینس میں جب کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ یہ شفاف نہ رہے، ٹرانسپیرنٹ نہ رہے، تو اس حالت کو سفید موتیا یا کیٹریکٹ سے تعبیر کرتے ہیں. گویا جب معالج کسی شخص کی آنکھ کے معائنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ آپ کو سفید موتیا یا کیٹریکٹ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھ میں موجود قدرتی عدسہ لینس اب شفاف نہیں رہا. روشنی اس میں سے گزر کر آنکھ کے پردے پر مرکوز اور پھر ذہن میں منتقل نہیں ہو رہی. ایسی صورت میں صرف ایک دھندلی سی تصویر بنتی ہے. سفید موتیا کیٹریکٹ کے مریض کو ہر نظر آنے والی چیز اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ گویا یہ دھند میں ڈوبی ہو. یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ روشنیاں شرارے بن کر پھیل جاتی ہیں. دیکھی جانے والی چیزیں ایک کے بجائے دو نظر آنے لگتی ہیں. رات کے وقت سڑک پر چلتے ہوئے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی روشنی جب آنکھ پہ پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ سوائے ان دھندلی روشنیوں کے اور کچھ موجود ہی نہیں ہے. آئے گئے کی پہچان نہیں ہوتی. بعض دفعہ یہ دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ نزدیک کی نگاہ بغیر اینک کے ہی اچھی ہو جائے. پہلے نزدیک کی اینک لگانا پڑتی تھی، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہتی. البتہ دور کی نگاہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. یہ یاد رہے کہ موتیا کیٹریکٹ کی متعدد قسمیں ہیں. جس قسم کی اس وقت ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ بڑھتی عمر کے ساتھ پیدا ہونے والا عام نوعیت کا سفید موتیا یا موتیا بند یا کیٹریکٹ ہے، جسے عام لوگ پانی اترنا کہتے ہیں، جو اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے. فضا میں پائی جانے والی طرح طرح کی آلودگیاں، پینے کا غیر معیاری پانی، غیر متوازن غیر معتدل غذا، سبزیوں اور پھلوں میں پائے جانے والے جراثیم کش دواؤں کے تابکاری اثرات، صنعتی فضلات کا عمل دخل، بھوک اور افلاس وغیرہ دیگر بہت سی بیماریوں کی طرح موتیا کے بھی کئی اسباب بتائے جاتے ہیں. اس طویل اور ہنوز ناقابل فہرست کے ایک ایک پہلو پر بے حساب علمی اور تحقیقی مواد موجود ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، مگر تاحال قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے فی الوقت وہ کون سی چیز ہے جو براہ راست کیٹریکٹ کا باعث بنتی ہے. ان تمام عوامل کا کسی نہ کسی حد تک عمل دخل ضرور ہوتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں جہاں کے مندرجہ بالا آلودگیوں کے حوالے سے لوگ زیادہ واقف ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں،
موتیا اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں، نسبتاً کم ہوتے ہیں، یا پھر موتیا نسبتاً زیادہ عمر میں ہوتا ہے۔ مغرب میں 60 سال کی عمر کے بعد موتیا کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں 40 سال کی عمر میں اس کی علامت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سفید موتیا کیٹریکٹ کا تاحال آپریشن کے علاوہ کوئی اور علاج دریافت نہیں ہوا۔ ہاں، اس میدان میں سائنس پچھلے 10-15 سالوں میں بے مثال اور غیر معمولی ترقی کی ہے۔ غیر شفاف عدسے کو اب نہایت چھوٹے شگاف لگا کر آواز کی مخصوص لہریں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کی مدد سے مائع حالت میں تبدیل کر کے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر ایک مصنوعی عدسہ عین اس مقام پر پیوست کر دیا جاتا ہے کہ جہاں قدرتی عدسہ جو سفید موتیا میں تبدیل ہو چکا تھا نکالا گیا ہے۔ مریض آپریشن کے چند منٹ بعد خود اپنے قدم پر چل کر اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اگلے دن پٹی کھول دی جاتی ہے۔ پانی اور ہوا اور روشنی سے پرہیز، وضو، غسل، نماز میں سجدہ کرنے اور کھانے پینے اور چلنے پھرنے پر پابندی غیر ضروری ہوتی ہے۔ آنکھوں پر سبز پٹی باندھنے کی ضرورت نہ، کروٹ لینے کی پابندی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ موتیا کے آپریشن کے بعد 40 دن تک روشنی کی طرف دیکھنے، آنکھوں اور چہرے پہ پانی ڈالنے اور کروٹ لینے سے سختی سے منع کیا جاتا تھا، اور آپریشن میں لینس لگائے بغیر ہوتا تھا۔ اس کے بعد خوب موٹے موٹے شیشے کے چشمے لگا دیے جاتے تھے جن کے بغیر ہاتھ کی انگلیاں بھی گنی نہیں جا سکتی تھیں۔ یہ جدید سائنسی تحقیق کا کمال ہے کہ پچھلے 20 برسوں کے دوران میں ایسے بے شمار حضرات کے آپریشن کر ڈالے جو موتیا روکنے اور ختم کرنے کے نسخے بیچا کرتے تھے۔ سفید موتیا کیٹریکٹ کا آپریشن کب کرایا جائے؟ کیا اس کے پکنے کا انتظار کیا جائے؟ تو اس بات کا جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فی زمانہ اب اس بات میں بھی کوئی حکمت باقی نہیں رہی۔ کچے پکے کا زمانہ اب بیت چکا۔ سفید موتیا کیٹریکٹ کا آپریشن اب کبھی بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اب عام طور پر موتیا کی حالت میں ایمرجنسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جدید طریقے سے آپریشن کرانے میں اب وقت کا تعین مریض خود ہی کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس موتیا اور کیٹریکٹ نے آپ کی نگاہ کو کس حد تک متاثر کیا ہے۔ آپ کے روز مرہ کے معاملات کس حد تک مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب ایک شخص جو اپنے خاندان کا کفیل بھی ہے اور کوئی کام یا کاروبار کر کے معاشرے میں کوئی نہ کوئی فعال کردار بھی ادا کر رہا ہے، اسے دفتر بھی جانا پڑتا ہے، گاڑی چلانی اور ہوائی جہاز اڑانا ہے، وہ سفید موتیا کیٹریکٹ کے پکنے کا انتظار بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے برعکس ایک شخص ریٹائرڈ ہے، بس تلاوت کلام پاک، اخبار اور ٹی وی دیکھنا اس کی مصروفیات ہیں۔ سفید موتیا یعنی کیٹریکٹ نے گناہ کو کافی حد تک متاثر کر رکھا ہے، مگر تاحال مندرجہ ذیل بالا کام چل رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نوعیت اور شدت کے سفید موتیا کیٹریکٹ کی حالت میں مبتلا دو اشخاص مختلف فیصلوں تک پہنچے۔ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے آپریشن کرا لینا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ ذرا جون جولائی کی گرمیاں گزر جائیں تو کرا لوں گا۔ آپریشن کرانے کے لیے گرمی سردی کی کوئی قاعدہ باقی نہیں رہی۔ سفید موتیا کیٹریکٹ کے بعض اقسام ایسی ہوتی ہیں جن کے باعث کالے پانی کی بیماری پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔ یہاں اسی اہم ترین بات کے لیے قارئین کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ سفید موتیا کے عارضے میں مبتلا شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ طبی معائنہ کرا کے یہ اطمینان کر لیں کہ آیا کہ اس کی آنکھ میں موجود سفید موتیا ہے یا کالے پانی کے حملے کا کوئی امکان تو نہیں۔ یہ تکنیکی ماہرانہ فیصلہ ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ ماہر امراض چشم سے معائنہ کرائیں، اس سے اس خطرے کے امکان کے متعلق سوال کریں۔ اگر ایسا ہے تو اول تو آپ کا معالج ڈاکٹر یہ آپ کو جلد از جلد آپریشن کرانے کا مشورہ دے گا، وگرنہ آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔